السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ مومن نہیں تھے، تو ایسے لفظوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یقیناً مومن ہی تھے۔ آج اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی اور علامہ بن حجر حتیمی اور امام قرطبی اور حافظ شام ابن ناصر الدین، حافظ شمس الدین دمشقی اور قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اور اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب بھی دیا ہے۔ اشعۃ المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 718۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں اور فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا بندے تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے،
بجوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ اور سامعین کرام، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا عقلاً محال ہے نہ کہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے ہیں۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ احزاب، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ سامعین کرام، حافظ شمس الدین دمشقی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے: حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، یعنی اللہ تعالی نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالی ان پر بہت مہربان ہے۔ فاحیا امہ وقضا اباہ لإیمان بہ فضلا لطیفا، کیونکہ خداوند تعالی نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وان کان الحدیث بہ ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے انتہائی مطلقاً۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 سے 218۔ صاحب الاقلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حتیمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامت اور خصوصیات کی شان ہی یہی ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد ان پر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور پاک کی حدیث، اس کا ترجمہ ہے: کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی نے در النشور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ اقلیل علی مدارک التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ بہر کیف، جو بھی اقوال ہم نے بیان کیے ہیں
وہ معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت، یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی جس کو قرآن نے فرمایا حملت الحطب۔ باقی تمام قرابت داروں، قرابت والوں کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی اور گستاخی یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے شمول الاسلام لآباء الکرام، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اور موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سامعین کرام، اتنی تمام باتیں اور دلیلوں سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں اور موحد بھی ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بات پر مفصل بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد موحد ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ تو سامعین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مومن نہیں ہیں، کافر ہے، ان کو ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں بالکل سراسر غلط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یقیناً مومن ہیں، موحد بھی تھے۔ سامعین کرام، اسی طرح کی ویڈیو کی مزید جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتی رہے اور آپ ہماری کسی ویڈیو کو بھی دیکھنے سے مس نہ کریں۔ مزید جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔